اب یہ نا دو شادیوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا، ایک بیوی اگر اپنے ممی ابی کے گھر چلی جائے، میرا جانا ضروری ہے، اس وجہ سے دوسری بیوی جو ہے نا آپ اپنا منہ بند کریں، ایسی باتیں نہیں کرنے دیتی۔ الحمدللہ جی، ماشاءاللہ سے سارے تیار ہو گئے، جمعے کی تیاری، عید کا دن نہیں ہے جی۔ السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بہن طاہر احمد کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ کچھ مہمان آئے ہیں پڑوس سے جی، تو عید ملنے آئے ہیں، وہ ٹائم نہیں تھا تو وہ آ جائیں، بلکہ ہم لوگ چلے گئے تھے تو پھر آج وہ آئے ہیں۔ اٹھا لے جانا بیٹا، اتنا بھاری تو نہیں ہے۔ آپ کو پھر میں آپ کو ارانو کو اور چھوٹی کو یہاں پہ دیتی ہوں نا، آپ تینوں یہاں پہ بیٹھ کے پیے میری ادھر آپ کی آئی نا ٹیبل پہ، یہ پھر بچوں کو بولنا باہر یہاں پہ نا، یہ تینوں باہر بیٹھ جائیں پھر اندر۔ السلام علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا اٹھ چکے ہیں، ناشتہ کر لیا ہے، اب یہ سوچ رہے ہیں کام کا کیا کریں، کون کرے گا گھر کے کام وغیرہ۔ جمعے کا دن ہے جی، سب کو جمعہ مبارک، جمعے کی تیاری کرنی ہے سب نے۔ رمضان ہی اچھا تھا، رات کو بچے جو ہے نا رمضان میں جمعے کی تیاری کر لیتے تھے۔ تو کل میں نے اب کپڑے دھوئے تھے، ساتھ اپنا بیگ دھویا تھا، کیونکہ اب بیگ وغیرہ دھو کے تیاری شیاری کرنا شروع کروں، اپنا کافی زیادہ جی گندا ہو گیا تھا۔ تو رات کو ہمارے پڑوس میں مجھے ملنے کے لیے عید آئی تھی، عید کے دن والے دن تو میں چلی گئی تھی، عید کے دوسرے دن میں گاؤں چلی گئی، تیسرے دن شام کو واپس آئی، تو ان کے بھی مہمان تھے، تو وہ کہہ رہی آنٹی ہم لوگ آپ کو عید ملنے آ رہے تھے، تو میں نے بولا آج آپ گھر پہ ہو تو آپ کو عید ملنے، شاید ان کے گھر میں شادی تیار ہے نا، تو میں بھی بڑی انجوائے کر رہی تھی، میں بھی بول رہی تھی کہ گاؤں کی پہلی شادی ہے جو ہم لوگ کریں گے، اٹینڈ بھی کریں گے، اور میں انجوائے کروں گی، شادی دیکھوں گی گاؤں کی 25 سال پہلے گاؤں کی شادیاں میں دیکھتی تھی، جب سے گاؤں سے کراچی گئے ہیں گاؤں کی شادی ابھی تک میں نے کوئی اٹینڈ نہیں کی۔ تو میں نے ان کو بتایا شاید آپ کی شادی تک ہم لوگ یہاں نہیں ہوں، ہم کراچی جا رہے ہیں، تو کافی زیادہ وہ انہوں نے جو شاید کیا نہ ہو، یقیناً نہیں ہوں گے، کیونکہ جن دنوں میں ان کی شادی ہو رہی ہے ان دنوں ہی میں ہمارے بچوں کے جو ہے نا پیپر ہوں گے، تو وہ کہہ رہی تھی رات کو بڑا وہ اداس ہوئی ہیں، کہتی ہیں ہم لوگوں نے پلان بنایا تھا، ہم لوگوں نے بولا، کیونکہ نا پڑوس تو اور بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ان کو اتنا اچھا لگتا ہے، ان کو کہتی ہے، ایک میرا بول رہی تھی، ایک جس میں دوست میرے کپڑے سلائی کرتی ہے، ایک وہ ایک ساتھ وہ کہتی ہے یہ تین ہی تو تھے محلے میں ہم لوگ فنکشن میں ہر وہ عید میں جو ہاں جی، شغلی عورت ہے نا، یہ شغل مغل لگاتی ہے، شغلی عورت کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہ رات کو کافی میں نے بچیوں کو کہتی ہے نہیں آپ نے جو ہے نا ہمیں یہ اچھی خبر نہیں سنائی، ہمیں جو ہے نا، میں نے بولا بیٹا آپ کو کچھ سامان جو چاہیے، ان کی جو دادو ہے بڑی خالہ ان سے میں نے بولا جو بھی آپ کو چاہیے، کیونکہ وہ بھی مجھے کہہ رہی تھی نا کہ کوئی مجھے چیز چاہیے ہوتی ہے، جیسے ان کے گھر میں منگنی تھی، میں نے کپ وغیرہ دیے، تو کہتی ہے کہ یہ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوگی تو آپ تالے لگا کے اپنے گھر کو چلی جاتی ہے۔ میں نے بولا نہیں، جو بھی چیز چاہیے ہوگی آپ مجھے بولنا، میں جاتے ہوئے آپ کو دے جاؤں گی، میرا سامان جو بھی ہوگا آپ اپنے گھر رکھ لینا، کوئی بات نہیں، میں واپس آؤں گی لے لوں گی، اگر کوئی چیز اگر کپ وغیرہ یا گلاس وغیرہ اگر چاہیے ہوگی لے لیے، ٹوٹ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑوس کے کام آتا ہے، انسان کے کام آتا ہے۔ تو کافی زیادہ رات کو تقریباً 2-2.5 گھنٹے بیٹھی تھی نا بچیاں، تو جا ہی نہیں رہی تھی، بار بار مجھے یہی بول رہی تھی، اور میں نے بھی ان کو یہی بولا، میں نے بولا بیٹا یقین مانے میں نے کراچی سے کپڑے منگوائے اسی وجہ سے آپ کی شادی کے لیے، ہم لوگوں نے بولا دو فنکشن کے لیے اور ولیمے کے لیے جو ہے نا یہاں پہ بارات پہ سب نے اکٹھے، اور سب نے بولا تھا ان کی گھر والوں نے بھی، میں اور میری دوست نے بھی، سب اکٹھے ایک جیسے سوٹ لیں گے، اور وہ رات کو آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی مہندی پہ ہم لوگ یہ والے کپڑے بنائیں گے، تو آپ لوگوں نے کیسے بنانے ہیں جنت کے؟ میں نے بولا بیٹا اب تو مہندی کے لیے کپڑے وغیرہ تو نہیں بنانے، کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں، 2 سوٹ جو میں نے بنوائے ہیں، تو یہ بھی کراچی بھی میں نے بولا میرے جو ہے نا وہاں پہ بھائیوں کے گھر بہنوں کے گھر میں بھی خوشخبری ہے، تو انشاءاللہ وہاں جاؤں گی، تو یہ اس کپڑے وہاں پہ بھی مجھے کام آ جائیں گے، تو مجھے کافی زیادہ دکھ ہوئے کہ یہاں پہ جو ہے نا میں شادی اٹینڈ نہیں کر سکتی، تو چلے اب گھر کے کام کریں، صبح کا ٹائم ہے، پکانے کا کیا کرنا ہے، اور صفائی وغیرہ کریں، بچے بھی نہائیں، نماز کی تیاری کریں۔ اس کمرے میں حسن کبھی آ کے لیٹ جاتا ہے، تو اس دن میں نے بیڈ کی چادر وغیرہ سیٹ کی تھی، جھاڑو وغیرہ لگایا تھا، اس کے بعد تو پھر اس کمرے میں نہیں لگایا، کپڑے کل دھوئے تھے جو اتار کے لا کے یہاں پہ طے کر کے رکھے تھے، کیونکہ ابھی جو ہے نا اپنی جگہ پہ ان کو رکھنا پڑے گا، کچھ پریس کر کے رکھنے پڑیں گے، الماری میری بیٹی نے اس کو کپڑے اپنے نکالتی ہے، یہ رات کو اتار کے، اور رات والے سونے والے کپڑے علیحدہ پہنتی ہے، بچیاں آئی ہوئی تھیں ان کے ساتھ یہ کھلونے پڑے ہوئے ہیں، تو اسی طرح میری بیٹی گھر میں کوئی چیز رکھی ہو نا اسی طرح وہ کرتی رہتی ہے، تو میں نے بولا اس کمرے کی تھوڑی سی چادر وغیرہ سیٹ کروں، کپڑے جو ہے نا وہ الماری میں رکھوں پریس کرنے کے، رات کے ٹائم پہ جب بیٹھتی ہوں تو سونے سے پہلے تو رمضان میں بھی جاگتے تھے، اور سردیوں میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا تو کپڑے پریس کر لیتی تھی، یہ کپڑے وغیرہ بچوں کے پریس کر کے گھر کر لیتے ہیں تو پھر آسانی ہوتی ہے، ویسے تو گھر کے یہ تو نئے کپڑے ہیں عید پہ جو بنائے تھے،
वैसे दूसरे कपड़े तो हैंगर किए हुए हैं, इनके बाबा के भी हैं और हसन और हुसैन के भी हैं। मैंने बोला अभी नमाज़ की तैयारी करो, सफाई वगैरह करते हैं। जरा के बाबा चले गए जी अपनी खत करवाने के लिए, और आते हुए कह रहे थे मैं पकाने के लिए भी कुछ लेके आऊँगा। वो आएंगे और घर की सफाई नहीं होगी तो वो शोर करेंगे, और सबसे जल्द सफाई करते हैं, फिर सब नमाज की भी तैयारी करेंगे। तो चले मैंने बोला ये कमरे की थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर लूँ। शहजादी रखो बैग उठा के, वो अपनी गाड़ी उठाओ, कपड़े पहनो दूसरे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी सफाई हो गई है। अच्छा कल मैं कोई चीज़ ढूंढ रही थी ना, तो सारी अलमारियों में मैंने देखा मुझे मिल नहीं रही थी। शायद चीज़ पता नहीं क्या थी, जन्नत के बाबा मुझे क्या बोल रहे थे, तो मैं ढूंढ के वो मुझे मिली नहीं है। अचानक मुझे ख्याल आया, मैंने बोला मैं कराची से ना आते हुए जो बड़ी वो पेटी में हम लोग कंप्यूटर वगैरह रख के लेके आए थे, शायद उस पे ना हो, तो वो मैंने घर जाके खोली पाए रखी हुई उसके ऊपर पतीले, तो उसी में थी वो चीज़। पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही थी मैं, कुछ चीज़ थी मेरे ख्याल में। तो जैसे ही मैंने वो खोली और ढूंढने के लिए वो, तो मैंने देखा तो मेरी ये चादरें मैंने कराची से धो के लाई थी, तो ये भी उसी में थी। ये मुझे मेरे जहन में ही नहीं थी, क्योंकि अब गर्मी भी आ गई है, मौसम भी ऐसा है, हल्की चादरें बिछाने का। दूसरी वाली तो मैंने जो ब्लू वाली है वो तो मैंने अलमारी में रखी हुई है, ये मेरे जहन में नहीं थी, तो वो मैंने कल देखी तो फिर मैंने निकाली थी। तो अभी मैंने बोला वो दूसरी वाली चादरें जो है ना मैंने बिछाई थी, मोटी भी हैं, उतार दूँगी, 1-2 दिन के बाद मशीन लगाऊंगी तो वो भी धुल जाएंगी। साथ जो है ना ये बिछा दी हैं और कवर वगैरह सारे मैंने उतार दिए हैं, वो मशीन में डाल दूँ। अगर कल मुझे मिल जाती तो वो कल मशीन धोने के बाद ना मुझे वो मैंने ढूंढने लगी हैं, तो मुझे कपड़े वगैरह में धुल गए। पहले मुझे पता चलता तो मैं उतार के वो वाली मशीन में धो लेती, ये बिछा देती। हल्की हैं, थोड़ा गर्मी की चादरें हैं तो अच्छा हुआ मुझे, तो मैंने ये बिछा दी। जन्नत के बाबा आएंगे तो सफाई वगैरह मैंने कर दी है, अंदर भी झाड़ू लगाया, बच्चों ने पोछा लगाती हूँ अंदर। इसको आज इरादा था मेरा, आसन भी मुझे बोल रहे थे मम्मा ऐसा करते हैं इसको उठा देते हैं, तो आज जुमे का दिन था, फिर नमाज की तैयारी होती है और भी काम ज़्यादा। फिर मैंने बोला बेटा अभी उठाएंगे बहुत ज़्यादा गंद बन जाएगा, फिर नीचे ऊपर इसको सफाई करके उठानी पड़ेगी, फिर नीचे इसका मिट्टी होती है वो झाड़ू, फिर धोना पड़ता है, रहने दें कल या परसों, फिर 2 दिनों में इंशाल्लाह इसको भी उठाएंगे, फिर अच्छे तरीके से जो है ना झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर सफाई वगैरह हो जाती है। मौसम जो है ना अच्छा हो गया। हम अपने कामों में मसरूफ़, जन्नत के बाबा अपने कामों में मसरूफ़, बच्चे नहाने की तैयारी कर रहे हैं, जुमे की तैयारी कर रहे हैं। जन्नत के बाबा मेरे ख्याल में ये आपने खुद बनवाए हैं? मैंने बनाया घर पे। अच्छा ये लेके आए हैं जी कीमा चॉपर मशीन में, और शिमला मिर्च और कीमा वगैरह दे, आलू भी डाले हैं। हाँ थोड़े से आलू भी डाले हैं, आलू शिमला मिर्च कीमा। हाँ जी आलू शिमला मिर्च कीमा। किचन की अभी सफाई मैंने नहीं की है, इन्होंने बोला मैं सोनिया जल्दी जल्दी जो है ना ये मसाला वगैरह बना के हल्की आंच पे रख दूंगा, बनती रहेगी। मैंने बोला चले आप ये बनाएं मैं किचन साफ़ करूँ। अच्छा क्या करें, रमज़ान के बाद कुछ रूटीन भी ऐसी है। कल परसों हमने चिकन का सालन बनाया था, माशाल्लाह आपके साथ शेयर भी किया, वो कल तक हम लोगों ने वही खाते थे, परसों हमने कुछ बनाया ही नहीं है। अच्छा दूसरा कीमा ना मुझे अच्छा लगता है, बल्कि सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन वो दूर से मिलता है जो सही है। हाँ जी बाज़ार से, मेन बाज़ार से मिलता है। तो मैं कल गया था, रोड लगाया था, लेकिन उस तरफ जाना नहीं हुआ, बिल के जो बिल हाँ वो गैस के मामले में आप गए थे, तो बस फिर मैंने बोला आज यही वाला चिकन ला के खुद ही मैंने बनाया कीमा, शिमला मिर्च कीमा, मटर कीमा, हाँ ये बहुत करेले कीमा। अब मौसम भी आ गया है ना थोड़ा गर्मी का, करेले कीमा बड़ा मज़े का होता है। तो चले बच्चे भी खा लेंगे। आटा भी गूंद लूँगी मैं किचन साफ़ करके, नमाज से पहले या नमाज के बाद, फिर आप भी नमाज की तैयारी करें ठीक है। मैंने ये हाल की सफाई वगैरह की है, मैंने बताया अभी चादरें वगैरह मैंने सारी डाली हैं। जन्नत और हसन मुझे बोल रहे हैं ईद पे आपने नहीं डाली, ईद के बाद नई चादरें डाली है। मैंने बोला बेटा है तो पुरानी है, लेकिन कलर उनका और कपड़ा मुझे अच्छा मिला था माशाल्लाह से। ये देखें अभी भी मैं डालती हूँ ऐसा लगता है जैसे नहीं है। इनका टाइम हुआ है जब उसनैन पैदा हुए नहीं हुए थे, उस टाइम मैं गाँव आई थी और मैं ये कपड़ा लेके गई थी गाँव से, अपने गाँव आई थी। उसनैन के पैदा होने से पहले की बात है। तो उसनैन जो हमारा हसनैन या उसनैन मुझे नहीं पता, जो अच्छा जी जो हमारा बेटा फौत हो गया उसके से पहले मैं आई थी गांव, तो मैं ये कपड़ा लेके गई थी अपनी कज़न के साथ। ये कपड़ा यहाँ पे नया नया चला था, तो उसके बाद मैं माशाल्लाह वो 9 साल हो गए इस कपड़े को, 9 साल हो गए। वो हमारा बच्चा होता है मानूर के और सरनश के साथ का था। मानूर माशाल्लाह 9 साल की हो गई है, तो 9 साल हो गए। और ये चादरें जो है ना कराची में भी बहुत बिछाई हैं, यहाँ आई हूँ तो तब भी, अभी कराची गई हूँ तब भी बिछाती रही हूँ। कपड़ा बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आज उम्मीद करते हैं हम लोग भी ठीक ठाक हो गए, आप लोग भी। आप दिखाओ आग जुबान बंद करो।
اچھا جی، اس کے منہ پہ جو ہے نا ہو گئے ہیں چھالے، اور یہ رات سے کہہ رہی ہے، اور اس کے بار بار سر میں بھی درد ہو رہا ہے. رات کو بھی پیراڈول کی دوائی دی ہے. آج آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے. یہ آپ نے جو گاؤں میں نا چورن اس کے اوپر چاولوں کے اوپر ڈال کھاتی رہی ہو نا، اور پاپڑ، آپ کو ہم لوگ پاپڑ بھی نہیں کھانے دیتے، اور چورن بھی، یہ باہر کی چیزیں زیادہ تر ہم کھانے نہیں دیتے. وہ میری جو کزن تھا اس کے بچے آئے ہوئے تھے، اور کزن میری تھی اس کے بھی بچے، سارے مل کے ان بچوں نے جو ہے نا وہاں پہ عیدی ملی ہوئی تھی، پارٹی پارٹی پارٹی. تو میدے کی گرمی کی وجہ سے اور اس کی زبان بھی اور سارے منہ پہ چھالے ہو گئے ہیں. کل سے یہ کھانا بھی نہیں کھا رہی. اس کو دہی لا کے دیا ہے، صبح ملائی لا کے دی ہے، اس سے اس نے تھوڑا سا ناشتہ کیا ہے. ابھی بھی ہم سے بول رہی ہے مجھے چیز لا کے دو. الحمدللہ جی، ماشاءاللہ سے سارے تیار ہو گئے ہیں. جمعے کی تیاری، عید کا دن نہیں ہے جی، جمعے کا دن ہے. جمعے کا دن عید کا ہی ہوتا ہے. ہاں ویسے یہ ہے کہ سب دنوں کا سردار ہوتا ہے. جی، عید کا تو دن ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے سب کو جمعہ مبارک. اور سونیا نے جو ہے نا نیا سوٹ پہن لیا ہے، بچوں نے بھی نیا سوٹ پہنا ہے. میں نے نیا سوٹ نہیں پہنا، میں نے وہ سفید کپڑے پہنے ہیں آج. ماشاءاللہ سے موسم بھی آج اچھا ہے. نہیں، میں وہ بات کروں نا تو جمعے کی نماز کے لیے، ویسے فنکشن کے لیے نئے سوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں، پھر نماز کا تو اتنا وہ نہیں ہوتا. میں نے بولا بچوں کو آپ بھی اور میں بھی جمعے کی نماز کے لیے نئے کپڑے پہنیں گے اور نماز پڑھیں گے. ہاں حکم بھی ہے، حکم بھی ہے. نئے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جمعے کی غسل کر کے. ابھی بچے بھی تیار ہو گئے، میں بھی تیار ہو گئی، پڑھیں گے جی جمعے کی نماز. جمعے کی نماز کے بعد جو ہے نا بچوں کو میں بولا پھر اتار دینا، پھر آگے کراچی جائیں گے تو وہاں پہ فنکشنوں میں کپڑے پہنے گے، اتنے تو نہیں ہے کہ بنائیں گے. اچھا یہ والا جو سوٹ تھے نا بچوں کے نا، یہ ہماری ایک بہن جب کراچی آئی تھی تو انہوں نے ہمیں جو ہے نا بچوں کے لیے عیدی بھیجی تھی، اور وہ گلس اور وہ بھی بھیجے تھے. یہ ان کی طرف سے پھر میں کپڑے لے کے آئی تھی حسن اور حسین کے، جو ہے نا یہ میں جنت کے لیے بھی لے کے آئی تھی. جو فراق میں نے سینے کے لیے دیے تھے ساتھ حسن اور حسین کے لیے یہ والے کپڑے تھے. اچھا جی، کھانا بھی میں نے تیار کر دیا ہے ماشاءاللہ سے. قیمہ، شملہ مرچ اور قیمہ ماشاءاللہ سے زبردست خوشبو آ رہی ہے. شملہ مرچ کے ساتھ قیمے کا مزہ بھی بہت ہوتا ہے. بچوں نے صبح روٹی کھائی ہے، بچے کہہ رہے ہیں بھوک لگ رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، بس نماز ہونے والی ہے، آپ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. بچوں نے تو ڈبروٹی کھائی ہے، میں نے ساگودانہ کھایا بس ہے. اب جب سے نماز پڑھ کے گھر پہنچو گے تو کھانا کے تیار ہوگا. ہاں یہ کھیرے میں لایا ہوں، یہ بھی کاٹ لینا. کچھ میں کاٹ ایک لوں گا، آدھ تھوڑا پیاز، کیونکہ اب موسم تھوڑا گرم ہو گیا ہے جی. اور اچھا ہے پیاز شیاز تھوڑا سا. میں بس اب نماز پڑھ کے آئے ہیں، روٹی بنانا شروع کر دی. بچے نماز پڑھ کے آ گئے ہیں، میں نے بھی نماز پڑھ لی ہے اور بچے نماز پڑھ کے آ گئے ہیں. اور میرے کپڑے گندے ہونے کی وجہ سے دیکھیں میں نے یہ پہن لیا ہے، مشکل لگتا ہے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. اچھا جنت کے بابا مجھے صبح کہہ رہے ہیں کراچی جانے کا، سونیا آپ لوگ چلے جاؤ تو میں رک جاتا ہوں نا. تو میں نے بولا اگر آپ رکیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی، پھر میرا بھی پروگرام. پھر ایسا کریں گے بچوں دونوں کو بھیج دیں گے، کیونکہ بچوں نے تو جانا ضروری ہے، بچوں کے تو پیپر ہیں. حسن اور حسین سے پوچھتے ہیں کہ ارے ہمارے بنا چلے جاؤ گے بیٹا؟ چلے جاؤ گے نا؟ ایسا کریں گے حسن اور حسین کو بھیجیں گے جی. تو آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں جو ہے نا میرے کو تو واقعی مجھے کسی بات پہ رونا آ رہا ہے، اور کافی دیر سے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں، میں کافی دیر سے رو رہی ہوں. تو بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ ہم لوگ بلاگ میں شیئر کرتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں شیئر کر سکتے، کیونکہ اپنے زیادہ دیکھنے والے جو ہے نا وہ اپنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے رونا دھونا لگایا ہوا ہے. تو باقی رونا تو صرف میں نے اپنے رب کے آگے ہے کہ جس نے میری مشکل اور میری پریشانی ہے جو بھی ہے وہ دور کرنی ہے. لیکن آپ سب دعا ضرور کریں کہ جو بھی ہے، جو بھی کسی کی بھی تکلیف پریشانی ہے، جو نہیں کسی سے شیئر کر سکتا، نہیں بتا سکتا، تو وہ اپنے رب کے آگے دعا کر سکتا ہے. لیکن آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے. جس طرح میری بھی کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ پریشانی میری دور کرے. تو باقی ابھی روٹی بناتے ہیں، وہ کاٹتی ہوں، سلاد کاٹتی ہوں. جنت کے بابا بھی آنے والے ہیں، وہ تھوڑا سا دور جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ابھی وہ بھی آ جائیں گے. شکر الحمدللہ جی، کھانا جو ہے نا ہمارا تیار ہو گیا ہے، اور جاؤ جنت کے بابا بھی آ گئے ہیں. تو دروازہ کھولو. ہم لوگ یہ انتظار کر رہے تھے، ہم لوگوں نے بولا دسترخوان لگاتے ہیں، اگر آگے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ہم لوگ کھانا شروع کر دیں گے. شکر الحمدللہ آ گئے ہیں. اچھا جی، یہ ہمارا مالی جو ہے نا یہ پودوں کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے پودے خراب کرتا ہے. ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی، ابھی تھوڑے دن بعد اور پھول ہی پھول ہوں گے. جیسے ہی صدا ہو پھول، دوپہر پہ پھول لگنے لگ جائیں گے ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ سے اتنا زبردست ان کی جو ہے نا بیلیں وغیرہ بھی نکلنے لگ گئی ہیں، جیسے ہی تھوڑا سا گرمی کا موسم ہوا ہے. میں نے دیکھی ابھی ساری. دوسرا پانی بھی آپ ڈالتے ہیں نا؟ ہاں پانی ڈالتا ہوں میں. تو اب جو ہے نا یہ موسم ہے، ٹماٹر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے
پھول لگے ہیں نا ابھی. ٹماٹر بھی لگے ہیں نا. اچھا کیا ہے ماشاء اللہ سے جی. ایک ٹماٹر لگ گیا یار. یہ میں تو نہیں جا رہا ہوں سونیا کراچی. تو آپ ہمارے اب ٹماٹر بھی لگ گئے. اب میں نہیں جا رہا. اچھا جی مشکل موسم گزارا. سردیاں مشکل ہوتی ہیں یہاں پہ. مشکل موسم گزارا. اب ماشاءاللہ سے گرمی آئی ہے. یہاں کی گرمی یعنی کہ بارش پھول ہریالی یہ گرمی یہاں سمجھ لیں اس طرح کی ہے. بہت زیادہ تو گرمی ہوتی ہے. گرمی زیادہ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ پانی بجلی کا مسئلہ نہیں ہے. پتہ نہیں چلتا. لیکن گرمی میں ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے. بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں. اب جس طرح اس مہینے بارشیں شروع ہوئی ہیں. ابھی کل پرسوں سے پھر بارشیں. آگے ویدر رپورٹ دیکھو بارشیں ہی بارشیں. اللہ آپ پاک کا کی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بڑی رحمت ہوتی ہے. بڑا دل خوش ہوتا ہے. یہ بات تو اگر یہ مجبوری نہ ہوتی خیر میں ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی. آپ نے ضروری تو نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نا. یار میں اکیلا بیمار نہیں آدمی. بیمار کوئی بات نہیں. یا آپ جائیں یا میں جاؤں دونوں میں سے ایک جائیں گے. ایک گھر پہ رہیں گے. پیچھے اور بھی معاملات ہیں. گیس کی بھی معاملات اب ہوتے ہیں. یہ نا دو شادیوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا. ایک بیوی اگر اپنے ممی ابی کے گھر چلی جائے میرا جانا ضروری ہے اس وجہ سے. دوسری بیوی جو ہے نا آپ اپنا منہ بند کریں. ایسی باتیں نہیں کرنے دیتی جی اچھا جی. ابھی بھی ان کے سامنے جی اس کے نماز سے پہلے نماز کی یہ تیاری کر رہے تھے. میری بہن کی کال آئی ہے. وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ جلد سے جلد پہنچو یہاں. میرے بھائی کال کرتے ہیں. ساری محبت 2 دن میں نکل جائے 2 دن میں نکلے یا مہینے میں نکلے سب کچھ آپ کو پتہ ہے. مجھے بلا رہے ہیں. میرا ان کو ضرورت ہے. ہاں آپ کا بھائی بیمار ہے. آپ اپنے بھائی کی طرف جا رہے ہو اپنے بھائی کے لیے تو پھر وہ بات ہے. آپ بول سکتے میں ہو. اس کو بولوں گا آج ہمارے ساتھ ہی چل 1-2 مہینے رہ کے واپس آ جانا. نہیں جی جانے کی بات ان سے سب سے پہلے ہے. تو میں جا رہی ہوں. میرے بھائیوں کے گھر میں خوشی آنے والی ہے. اللہ ان کو ان کی خوشیاں نصیب کریں. میری بہن بلا رہی ہے. میرے بھائی بلا رہے ہیں. میرے بھائی کے گھر بھی خوشی آنے والی ہے. میں اپنے بھائی کی بھی شادی کراؤں گا. تم رشتہ نہیں ڈھونڈ. مسئلہ یہ جی میرا رشتہ ڈھونڈنے والا کوئی نہیں ہے. نہ میری ماں نہ میری بہن. تو رشتے کے معاملے میں سونیا کو ہی بولنا پڑتا ہے. سونیا پھر آگے باتیں سناتی ہے. آگے بولتی ہے. بھائی میرا اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا شاید اس کو گھر پسند نہیں آتا. وہ پھر خاموش ہو جاتا ہے. نہیں جی سونیا نے پہلے 3-4 بھائیوں کی شادی سونیا نے کی ہے. جو میری پھپھو تھی میرے کو اندر کر کے میری پھپھو تو مجھے اللہ حافظ کر کے چلی گئی اب تھی. کچھ ڈھیلی ہو گئی ہے. تو اب وہ ہمارے میں مثال دیتے ہوتے ہیں کہ سارے بڑے بڑے آتے ہیں ایسے ہمر گئی ہیں تیسی کر ادا کر گئی ہیں. تو وہ مثال ہے کہ میری پھپھو کی کہ میرے جب میری شادی ہوئی ہے وہ بیچاری فوت ہوئی. پھر ان کے بڑے بھائی کی جب شادی کروائی ہے وہ مجھے پتہ ہے میرے رب کو پتہ ہے جس طریقے سے کروائی ہے. ان کی شادی کروائی. اس کے بعد دوسرے دونوں بھائیوں کی شادی کروائی. اس کی بھی کروائی تھی. بس ابھی بھی میں بول رہی ہوں اس کو یہ نہیں کہہ رہی. جب اس نے فون کیا کال کیا مجھے بڑا دکھ ہوا. میں رات کو بھی ان کو یہی کہہ رہی تھی. لیکن یہ کہ ابھی دیکھو وہاں پہ پراپر طریقے سے جیسے پہلے ہم لوگ گئے تھے رکے تھے 2-4 مہینے. تو وہ وہاں پہ جا کے رکنا پڑے گا. رشتے کو والوں کو بولنا پڑے گا. رشتہ تلاش کرنا پڑے گا. وہ اس ٹائم پہ تھی. دعا کریں جی اللہ پاک کوئی نہ کوئی اسباب بنائے اس کا. یہ تو معاملہ اس کا یہ ہو بات جائے. صحیح کہہ رہے جنت کی ہو جائے اس کا بھی معاملہ. تو بھائی اپنے گھر میں خوش بستے ہو نا تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں پہلے پوچھیں نہ پوچھیں اپنے گھر میں خوش رہیں. ان کے گھر میں کوئی پریشانی آئے گی پھر وہ ہمارا دل بھی پریشان ہوگا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں خوش رہو لیکن خوش رہو. پریشانی تکلیف سے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. وہ پریشانی تکلیف یہ ہے نا کہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اس دن بھی بتایا تھا ایک ان کی طبیعت خراب ہے. دوسرا ظاہر سی بات ہے وہ بات بھابھی یا بھائی کو تو انسانی نہیں آگے فیوچر کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. نہیں اچھا نہیں ہے. انہوں نے پھر بتایا رات کو بھی میسج وغیرہ کیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے طبیعت سیٹ تو ہاسپٹل لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے. تو میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں میں نا یہ پہلے بھی ان کے ساتھ بڑا وہ کرتے تھے اور زبردستی یہ نہیں ہے پراپر طریقے سے. وہ بھی ذمہ داری والا کام نہیں لیکن یہ کھڑے رہتے ہیں اٹھو تیار ہو لے کے جانا 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 جانا. تو اب ان کی کچھ طبیعت زیادہ خراب ہے کہتے ہیں. تو انہوں نے بولا ہے کہ دیکھو اگر میرا ارادہ بن گیا تو میں آ کے آپ کو ہاسپٹل بھی لے کے جاؤں گا. حکیم کے پاس بھی کہ معدے کا مسئلہ ہے یا اندو کس کیا مسئلہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو پراپر طریقے سے سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے. تو دعا کریں اللہ جی آسانی کرے سب کے لیے. چلے ویڈیو بھی آج کا یہی نہیں تھا جی جائیں گے جی یہ نہیں روک رہے. تو میرا تو جانا ضروری ہے دیکھیں گے. ابھی میں کوئی بات نہیں کنفرم کہہ سکتا. اچھا جی آج کا یہی ویڈیو تھا. آگے دیکھیں گے آپ بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے. آج کا ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر ضرور کیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ